اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو اور بحث حلقہ اولیٰ میں حقیقت، استعمال حقیقی اور استعمال مجازی میں تھی۔ کل ہم نے اس پر گفتگو کی اور کوشش کی سمجھنے اور سمجھانے کی قدر امکان۔ استعمال حقیقی کے بارے میں بتایا تھا کہ لفظ کا معنی موصولہ میں استعمال ہونا، لفظ کا اپنے معنی موصولہ میں استعمال ہونا، اور استعمال حقیقی میں علاقۂ لغویہ پایا جاتا ہے لفظ اور معنی کے درمیان۔ اور جو استعمال مجازی ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لفظ کا استعمال ہونا اس معنی میں جس کے لیے وہ وضع نہیں کیا گیا ہے۔ اور دوسرا فرق بتایا تھا کہ استعمال حقیقی اور مجازی، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ استعمال حقیقی بغیر کسی قرینے کے سمجھ میں آ جاتا ہے اور اس میں کسی قرینے کی حاجت نہیں ہوتی، لیکن استعمال مجازی میں قرینے کی حاجت ہوتی ہے۔ پھر آخر میں شہید نے بتایا کیسے تمیز پیدا کریں حقیقت اور مجاز میں، یعنی حقیقت اور مجاز میں تمیز کیسے کریں، کس چیز کے ذریعے تمیز کریں۔ تو شہید نے بیان کیا تبادر کے ذریعے، اس لیے کہ تبادر جو ہے وہ وضع کو کشف کرتا ہے۔ صحیح۔ آج ہماری گفتگو اور بحث ہے کہ کبھی کبھی مجاز منقلب ہو جاتا ہے حقیقت کی طرف، یعنی مجاز حقیقت بن جاتا ہے۔ یعنی ابھی کیا بتایا، مجاز کہنے کا محتاج ہوتا ہے قرینے کا، جبکہ حقیقت میں قرینے کی حاجت یا کسی شرط کی ضرورت نہیں ہوتی، حالانکہ مجاز کو قرینے کی ضرورت ہوتی ہے، حقیقت میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ لیکن اگر کوئی لفظ کسی معنی مجازی میں کثرت کے ساتھ استعمال ہونے لگے اور تکرار کے ساتھ استعمال ہونے لگے تو پھر لفظ اور معنی کے درمیان ایک نیا علاقہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ کثرت اور تکرار کی وجہ سے۔ صحیح۔ ایک نیا علاقہ پیدا ہو جائے گا، لفظ اور اس کے معنی کے درمیان ایک نیا علاقہ پیدا ہو جائے گا، اور اس تکرار اور کثرت استعمال کی وجہ سے، یا اس تکرار اور کثرت استعمال کا نتیجہ یہ ہوگا کہ
ہو جائے گا یہ لفظ اسی معنی کے لیے، یعنی جو یہ لفظ وضع ہوا ہے اسی معنی کے لیے، کہ بار بار تکرار کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ کوئی لفظ کسی معنی میں استعمال ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ جیسے کہ یہ لفظ اسی معنی کے لیے وضع ہوا ہے، ایسا ہو جائے گا، اور ان میں ایک نیا علاقہ پایا جائے گا، اور لفظ جو ہے وہ خارج ہو جائے گا مجاز سے حقیقت کی طرح۔ کیا کہا کہ اگر کوئی لفظ، یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی مجاز حقیقت کی طرف منقلب ہو جاتا ہے، حقیقت سے بدل جاتا ہے، مجاز حقیقت ہو جاتا ہے۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ جب کسی لفظ کو کثرت اور تکرار کے ساتھ استعمال کیا جائے کسی ایک معنی کے لیے، تو اس کا اس کثرت اور تکرار کی وجہ سے، کثرت اور تکرار کے ساتھ استعمال ہونا، یہ اس کو لفظ یعنی لفظ اور معنی کے درمیان ایک نیا علاقہ پیدا کر دے گا، اور اب یہ ایسا ہو جائے گا کہ جیسے کہ لفظ اسی معنی کے لیے وضع ہوا ہے، اور یہ لفظ اسی معنی کے لیے استعمال ہو رہا ہے جس کے لیے وضع کیا گیا ہو، ایسا ہو جائے گا، یعنی فرق ہی نہیں لگے گا حقیقت اور مجاز میں، اتنا زیادہ کثرت سے استعمال ہوا۔ تو کثرت استعمال اور تکرار جو ہے وہ اس کو ایسا بنا دیتا ہے، یا اس کثرت اور تکرار کی وجہ سے وہ لفظ اس معنی کے لیے ایسا ہو جاتا ہے جیسے اسی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ مثلا لفظ صلاۃ مثلا وضع ہوا تھا دعا کے لیے، لیکن آج جب لفظ صلاۃ بولا جاتا ہے تو کوئی اس سے عام طور سے دعا نہیں سمجھتا، بلکہ سب کی سمجھ میں ارکان مخصوصات ہیں، ارکان مخصوصہ سمجھ میں آتے ہیں۔ نماز صلاۃ یعنی ایک عبادت خاصہ، ایک طریقہ خاصہ، کوئی اس سے دعا نہیں سمجھتا، بلکہ سب جیسے کسی نے صلاۃ کہا تو سب کی دماغ اور ذہن میں کیا آتا ہے؟ ارکان مخصوصہ، عبادت خاصہ، ایک خاص عبادت، کچھ ارکان، خاص ارکان۔ تو وضع کس کے لیے ہوا تھا؟ دعا کے لیے، لیکن استعمال آج قائم ہو رہا ہے ارکان مخصوصہ میں، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے اسی کے لیے وضع ہوا ہے۔ جب سمجھ اتنا تکرار ہوا ہے، اتنی کثرت سے استعمال ہوا ہے یہ لفظ صلاۃ ارکان مخصوصہ کے لیے یا عبادت خاصہ کے لیے کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ صلاۃ یعنی سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ اور اب یہ لفظ اس معنی کے لیے کثرت استعمال اور تکرار کی وجہ سے، یعنی مجاز سے نکل کر حقیقت بن جائے گا، اور اب قرینے کی بھی حاجت نہیں رہے گی۔ یعنی کل ہم نے بتایا تھا نا، ابھی خلاصے میں بتایا کہ حقیقت استعمال حقیقی میں قرینے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی اس میں شرط اور قید نہیں ہوتی، لیکن استعمال مجازی میں قرینے کی حاجت ہوتی ہے۔ لیکن جو ہماری گفتگو چل رہی ہے تکرار کی وجہ سے اور کثرت استعمال کی وجہ سے لفظ نکل جاتا ہے مجاز سے حقیقت کی طرف۔ جب کسی ایک لفظ کو کسی ایک معنی میں کثرت کے ساتھ استعمال کیا جائے یا بار بار استعمال کیا جائے تو اب یہ لفظ اس معنی کے لیے استعمال حقیقی ہو جاتا ہے۔ کیسا ہو جاتا ہے؟ اس سے استعمال حقیقی، اور لگتا ہے کہ یہ لفظ اسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے۔ جب وضع ہوا تھا وہ لفظ کیا کے لیے وضع ہوا تھا؟ دوسرے معنی کے لیے، دوسرے معنی کے لیے، لیکن آج کثرت استعمال
اور تکرار نے ایسا بنا دیا کہ جیسے اسی کے لیے ہی وضع ہوا ہے، اور اب یہ مجاز سے کر کے حقیقت تک پہنچ گیا ہے، اور اب حتیٰ کہ یہاں پر قرینے کی بھی حاجت نہیں ہے، قرینے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ مجاز میں کیا بتایا تھا کل اور آج بھی خلاصے میں کیا بتایا کہ مجاز کے لیے قرینے کی حاجت ہوتی ہے، لیکن یہ کثرت استعمال کی وجہ سے اب قرینے کی بھی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ واضح ہو؟ اس حالت کو کیا کہیں گے؟ وضع تعینی، جب کثرت استعمال اور تکرار کی وجہ سے لفظ کسی دوسرے معنی میں استعمال ہونے لگے اور سمجھ میں آنے لگے اس کے وہ معنی، اور وہاں پر قرینے کی بھی حاجت نہ ہو، تو اب اسے کہیں گے وضع تعینی۔ جبکہ عملیہ وضع کو نام دیا جائے گا کہ جو واضح کی طرف سے جو وضع ہوا ہے اسے کیا نام دیا؟ وضع تعینی۔ صحیح، یعنی کثرت استعمال کی وجہ سے ہوا ہے، یہ تکرار کی وجہ سے ہوا ہے تو اسے وضع تعینی کہا جائے گا، اور اگر یہ واضح کی طرف سے ہو تو پھر اسے کیا کہا جائے گا؟ وضع تعینی کہا جائے گا۔ آئیے تطبیق العبارہ، عبارت کی تطبیق۔ قد ينقلب المجاز حقیقتاً، کبھی کبھی منقلب ہو جاتا ہے مجاز حقیقت کی طرف، یعنی مجاز حقیقت بن جاتا ہے۔ وقد لاحظ الاصولیون بحق ان الاستعمال المجازی وان كان يحتاج الى قرینۃ فی بدایۃ الامر۔ ملاحظہ کیا ہے اصولیوں نے، علماء علم اصول نے، کہ استعمال مجازی اگرچہ حاجت رکھتا ہے قرینے کی طرف، یعنی استعمال مجاز کیا پڑھا آپ نے بھی درس میں کہ استعمال مجازی محتاج ہوتا ہے قرینے کا، یعنی اگر کوئی لفظ وضع ہوا ہے کسی اور معنی کے لیے اور اب وہ استعمال ہو رہا ہے کسی دوسرے معنی کے لیے تو اسے کیا کی حاجت ہے؟ قرینے کی حاجت ہے، وہ مجازی ہے۔ کلمہ اسد، لفظ اسد اگر استعمال ہو رجل شجاع کے لیے تو اس میں قرینہ چاہیے، بحر استعمال ہو عالم کے لیے تو قرینہ چاہیے، فلان بحر فی العلم مثلا، کہہ رہے ہیں کہ قرینہ چاہیے، اسے حاجت ہے قرینے کی۔ ولیکن اذا کثر استعمال اللفظ فی المعنى المجازی، لیکن اگر استعمال ہو لفظ معنی مجازی میں بقرینۃ، قرینے کے ساتھ، وتکرر اور تکرار کے ساتھ، قرینے کے ساتھ استعمال ہو مکرر، ذالک بکثرۃ یعنی کثرت کے ساتھ، قامت بین اللفظ والمعنى المجازی علاقۃ جدیدہ، تو پھر اس لفظ اور معنی مجازی کے درمیان ایک نیا علاقہ پیدا ہو جائے گا۔ وَأَصْبَحَ اللَّفْظُ نَتِيجَةً لِذَلِكَ مَوْضُوعًا لِذَلِكَ الْمَعْنَى، اور لفظ جو ہے وہ ہو جائے گا اس وجہ سے اس کے نتیجے میں موضوعًا لِذَلِكَ الْمَعْنَى، وضع کیا گیا لفظ اسی معنی کے لیے، کس کے لیے؟ جس کے لیے بار بار استعمال ہو رہا ہے۔ کیا ہو جائے گا اس علاقہ جدیدہ کی وجہ سے کہ یہ لفظ جو ہے جس معنی میں بار بار استعمال ہو رہا ہے گویا اسی کے لیے وضع کیا گیا ہے، ایسا ہو گیا۔ سمجھ میں نہیں آئے گا بعد میں کچھ دن چلنے کے بعد پھر یہ لفظ کسی اور شے کے لیے وضع ہوا تھا، کسی اور معنی کے لیے وضع ہوا تھا، بلکہ کثرت استعمال اسے حقیقت میں ہو گیا۔ بل وخرج عن المجاز الى الحقيقه، وخرج اللفظ
اور لفظ خارج ہو گیا مجاز سے حقیقت کی طرف، یہ استعمال خارج ہو گیا مجاز سے حقیقت کی طرف، یعنی مجاز حقیقی سے یہ مجاز یعنی استعمال جو تھا مجازی تھا تو گویا مجاز سے حقیقت کی طرف یہ آ گیا، یعنی مجاز حقیقت ہو گیا۔ وَلَا تَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ حَاجَةً إِلَىٰ قَرِينَةٍ، اور اب اس کے بعد کرنے کی بھی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، جبکہ مجاز میں استعمال مجازی میں قرینے کی حاجت ہوتی ہے۔ وَتُسَمَّى هَذِهِ الْحَالَ بِالْوَضْعِ التَّعَيُّنِي، اور یہ جو حالت ہے کثرت استعمال تکرار، اسے کیا کہیں گے؟ وضع تعینی۔ بینما تسمى عملیہ عملیت الوضع المتصور من الواضع بالوضع التعینی، جبکہ اگر یہ واضح کی طرف سے ہو، ہاں تسمى عملیت الوضع، عملیہ وضع کا نام دیا جائے گا، کون سی عملیہ وضع؟ المتصور، جو تصور کیا جائے، من الواضع، واضح کی طرف سے، کیا نام دیا جائے گا اسے؟ بالوضع التعینی، وضع تعینی کا اسے نام دیا جائے گا۔ بالوضع التعینی وهذه الظاهرة يمكننا تفسيرها بسهولة على طریقتنا في شرعیت الوضع والعلاقة اللغوية، اور یہ ظاہرہ ہے، ممکن ہے جو بیان کر رہے ہیں، یعنی ممکن ہے کہ ہم اس کی تفسیر کریں آسانی کے ساتھ على ذوق طریقتنا في شرعیت الوضع والعلاقة اللغوية، حقیقت وضع اور علاقہ لغویہ کی شرح میں، لأننا عرفنا أن العلاقة اللغوية تنشأ من اقتران اللفظ بالمعنى مرارا عديدا، اس لیے ہم نے اس بات کو جان لیا، ہم پہچان چکے اس بات کو، ان العلاقة اللغوية، کہ علاقہ لغویہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے لفظ کے اقتران سے، معنی کے ساتھ، مرارا عدیدا، یعنی جب لفظ اور معنی بار بار، یعنی ایک لفظ ایک ہی معنی میں بار بار استعمال کیا جائے تو اس سے علاقہ لغویہ پیدا ہوتا ہے۔ ان العلاقة اللغوية تنشأ من اقتران اللفظ بالمعنى مرارا عدیدا، کب پیدا ہوتا ہے علاقہ لغویہ؟ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ من اقتران اللفظ بالمعنى مرارا عدیدا، کسی ایک لفظ کا کسی ایک معنی میں بار بار استعمال ہونا، کسی ایک لفظ کا کسی ایک خاص معنی کے ساتھ بار بار آنا، اور فی ظرف مؤثر، یا کسی ایک خاص ظرف میں کہ جو مؤثر ہو، خاص حالات، خاص وضع میں، حالات میں۔ فَإِذَا اسْتُعْمِلَ اللَّفْظ فِي مَعْنًى مَجَازِي، پس جب لفظ استعمال ہو معنی مجازی میں، مرارن، بار بار، کثیرہ، بہت زیادہ وقت ہے، مرارن کثیرہ نہیں، بار بار، بہت زیادہ مرتبہ، اقترن تصور اللفظ بتصور المعنی، بتصور ظرف المعنی المجازی، تو کیا ہو جائے گا؟ اقترن تصور اللفظ، تو لفظ کا تصور پیدا ہو جائے گا، ہو جائے گا، قریب ہو جائے گا کہنے بے تصور ظاہر معنی، اس معنی کے تصور کے ساتھ، یعنی جب بار بار وہ استعمال ہو لفظ کے معنی میں تو کیا ہو جائے گا؟ اختلاف پیدا ہو جائے گا تصور لفظ سے تصور معنی کا، اس میں اختلاف پایا جائے گا۔ کہاں؟ فی ذہن السامع، سننے والے کے ذہن میں، جو سن رہا ہے لفظ اس کے ذہن میں، یعنی جیسے ہی وہ لفظ بولے گا فوراً اس کے معنی سمجھ میں آ جائیں گے اور وہی معنی سمجھ میں آئیں گے، جبکہ مجازی ہے، لیکن اس کثرت نے ایک نیا علاقہ پیدا کر دیا لفظ اور معنی کے درمیان۔ وَأَدَّى هَذَا الْاقْتِرَانَ الْمُتَكَرِّرُ، اور یہ اقتران متکرر پہنچا دے گا إِلَىٰ قِيَامِ الْعِلَاقَةِ اللُّغَوِيَّةِ بَيْنَهُمَا، کہاں؟
کہ ان دونوں کے درمیان علاقے لغویہ پایا جاتا ہے. کیا سمجھ میں آئے گا اس اقتران سے، اقتران متقرر سے، کہ لفظ اور معنی کے درمیان علاقہ لغویہ پایا جاتا ہے. خلاصۃ الدرس و نتیجۃ القول. کبھی کبھی منقلب ہو جاتا ہے مجاز حقیقت کی طرف، یعنی مجاز حقیقت بن جاتا ہے. کب؟ جب کثرت استعمال، کثرت استعمال کی وجہ سے اور تکرار کی وجہ سے استعمال حقیقی، استعمال مجازی، استعمال حقیقی بن جائے گا. یعنی لفظ کسی معنی کے لیے جو استعمال ہو رہا تھا شروع میں مجاز میں، اب تکرار ہوتے 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 کثرت استعمال اسے کیا بنا دے گا؟ حقیقت بنا دے گا. اور ایسا محسوس ہوگا، ایسا لگے گا کہ جیسے لفظ اسی معنی کے لیے وضع ہوا ہے، اور نتیجہ یہاں تک پہنچے گا کہ اب اسے قرینے کی بھی حاجت نہیں ہوگی. اور اگر اس وضع کو جب کثرت استعمال کی وجہ سے مجاز سے حقیقت کی طرف آ گیا، پلٹ گیا اور مجازی حقیقی ہو گیا، تو اس وضع کو کیا کہیں گے؟ وضع تعینی. لیکن اگر یہ شارع کی طرف، اگر یہ واضح کی طرف سے ہو تو پھر اسے کیا کہا جائے گا؟ پھر اسے کہا جائے گا وضع تعینی. صحیح؟ ہاں. آخر میں انہوں نے یہ بتایا کہ ہم اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ علاقے لغویہ جو پیدا ہوتا ہے وہ لفظ کے بار بار استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ایک لفظ کے ایک معنی میں بار بار استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. علاقے لغویہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ مولانا محمد علی، کسی ایک لفظ کا کسی ایک خاص معنی میں بار بار استعمال ہونا. اقتران اللفظ بالمعنی مرارا عدیدہ، یا کسی ایک خاص ظرف، مؤثر ظرف میں، مؤثر حالات میں. صحیح ہے؟ تو یہ انہوں نے آج کے درس کا یہ ہمارے خلاصہ ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے. صحیح؟ بھائی نکتفی علی هذا المقدار والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم فی امان اللہ. خدا حافظ.